رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ قرآن کے لغوی معجزے کی ایک اور خوبصورت مثال، دو آیتیں، ایک سورہ بقرہ کی بالکل آخری آیت 286، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ کوئی بوجھ نہیں ڈالتا یا تکلیف نہیں اسے دیتا۔ یاد رکھیں یہاں پہ کہا الا وسعها، اس کی طاقت سے بڑھ کر، جو اس جان کی طاقت ہے اس سے بڑھ کر تکلیف نہیں ڈالتا۔ جب یہ سورہ بقرہ قرآن کے شروع میں ہے نا، تیسرے سپارے پہ یہ آیت ہے، جبکہ قرآن کے بالکل آخر پہ جا کے سورہ نمبر 65 سورہ طلاق کی آیت نمبر 7 میں کہا گیا لا یکلف اللہ، تقریباً سیم الفاظ، لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ کسی جان کو کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی طاقت کے مطابق نہیں، مگر اسی کے مطابق جو اس کو دیا ہے۔ وہاں پہ کہا گیا الا وسعها، اس کی طاقت کے مطابق اس پر تکلیف یا بوجھ نہیں ڈالتا۔ سورہ طلاق میں کہا گیا اس کے جو اس کو دیا اس کے مطابق، کیوں؟ کیونکہ انسان کو طاقت کیوں چاہیے ہوتی ہے؟ کام کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، کمانے کے لیے۔ اس لیے اگلے جملے کیا ہیں اس کے؟ لہا ما کسبت، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، وہ علیہا ما اکتسبت، اس کے خلاف ہے وہ جو اس نے کمایا۔ جو نیکی وہ کرے گا وہ اس کے لیے، اور جو برائی وہ کرے گا وہ اس پر ہے۔ یعنی یہاں پہ عمل اور کام کے لغوی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو عمل اور کام کی طرف، اور عمل اور کام کے لیے انسان کو کیا چاہیے ہوتی ہے؟ طاقت اندر سے۔ تو یہ کمانے کے لیے نیکیاں اندر سے طاقت چاہیے انسان کو کہ وہ کام کرے۔ تو لہٰذا اللہ کا اس یہاں پہ زیادہ مناسب تھا، کہتا ہے اس کی طاقت کے مطابق اسے اس سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں دیتا۔ جبکہ سورۃ طلاق میں کمانے کی بات نہیں ہے، جو اب آپ کے پاس پیسہ ہے اس میں خرچ کتنا آپ کر سکتے ہیں اس کی بات ہے۔ کیوں؟ یہ طلاق شدہ عورتوں پر خرچ وغیرہ کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ اسی آیت میں اللہ کہتے ہیں صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے۔ اور یہ خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور جس کے رزق میں تنگی ہو وہ جتنا خدا نے اس کو دیا ہے اس کے موافق خرچ کرے۔ خدا کسی کو تکلیف نہیں دیتا، لا یکلف اللہ نفسا۔ اب یہاں پہ زیادہ مناسب تھا طاقت کہنے کے بجائے کہ اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کسی جانور بوجھ نہیں ڈالتا سوائے جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے۔ خدا کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کے مطابق جو اس نے اس کو دیا۔ سبحان اللہ، جہاں خرچ کرنے کی بات آ رہی تھی اللہ تعالیٰ نے وہاں کا الا ما آتا، سوائے اتنا بوجھ نہیں ڈالے گا، سوائے اتنا جتنا اس کے پاس ہے خرچ کرنے کو۔ اور سورہ بقرہ میں جہاں عمل کی بات تھی وہاں کا اتنا بوجھ نہیں ڈالے گا، صرف اتنا ہی ڈالے گا جتنا اس کے پاس طاقت ہے۔ سبحان اللہ، جہاں جو الفاظ زیادہ مناسب تھا وہاں وہی الفاظ سبحان اللہ استعمال کیا۔ اگر آپ الٹ پلٹ کر دیتے تو زبان کے مطابق تو صحیح تھا، لیکن سیاق و سباق میں وہ اونچی زبان نہ رہتی، وہ ہائی لینگویج نہ رہتی۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھیں یہ اگین میں آپ کو ریمائنڈ کرا دوں، میں یہ کیوں کرتا ہوں، وہ دل کے اندر ایمان پیدا ہو کہ یہ کتاب ہر لفظ اپنی جگہ چن کے صحیح رکھا گیا۔ انسان کی یہ کوئی انسان نہیں لکھ سکتا تھا جو 1400 سال پہلے بیٹھ کے کسی انسان نے لکھ دیا اور آج تک کسی نے ان کے ایک لفظ ادھر سے ادھر نہیں کیا۔ اور یہی یقین جس طرح ہم ہر روز صبح اٹھتے ہیں تیار ہو کر 30 کے 30 دن نوکری پہ جاتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آخری میں وہ سیلری ملے گی، اسی یقین کے ساتھ اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے تو انسان کے اندر وہ ہمت و طاقت پیدا ہوگی عمل کی، اس کے ڈر ہوگا، یقین ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سزا کا وعدہ کیا وہ سزا آ کے رہے گی، اور اسے پوری یقین ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے انعام دینے کا وعدہ کیا قرآن میں مجھے مل کے رہے گا، اس لیے اسے وہ طاقت ملتی ہے عمل کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی طاقت عطا فرمائے، سبحانک اللہم وبحمدک، اور ہمیں یقین کا ایمان عطا فرمائے کہ یہ کتاب صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہو سکتی ہے، کسی انسان کی نہیں ہو سکتی۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔